بیٹھتے شیطان نے انہیں اپنے چنگل میں پھنسا لیا اور وہ رائے راستے اتر گئے. اور یا پھر دنیا کی لعنت نے اور دنیا کی جد و حالت نے آپ کو کہوں کہ ذرا پڑھیں تاریخ میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ تھے جو بڑے عالم تھے اور جو اچھے خطیب تھے, جو اچھے مصنف بھی تھے, ان کی تحریریں بھی شاندار تھیں, ان کی تقریریں بھی شاندار تھیں, لیکن جس پر شیطان کے چنگل میں باندھے اور نبوت کے دعوے کر دی. یا پھر آپ کو وہ نظر آئیں گے جو ریاستوں کے چکر میں پھنسے اور کسی کے ساتھ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نہیں اور کسی کے ساتھ نسبت کا رشتہ قائم نہ کیا اور وہ ریاستوں میں نہ گئے, روزے رکھنے شروع کر دیے, چلے کرنے شروع کر دیے, راتوں کو جاگنا شروع کر دیا اور یہ اور وہ اور وہ اور یہ ان حاصل ریاستوں میں ایسے پڑے کہ اس کے بعد شیطان نے انہیں اپنے جال میں ایسا پھنسایا کہ اس کے بعد وہ شوبدہ باز بن گئے اور وہ اس شوبدہ بازی میں آ کر انہوں نے نبوت کے دعوے کر دیے. کہا کہ آپ کو نظر آئے گا کہ کبھی کسی بادشاہوں نے خدائی کے دعوے تو کیے ہیں, نبوت کے دعوے نہیں کیے. بادشاہوں نے خدائی کے دعوے تو کیے ہیں, لیکن بادشاہوں نے خدائی کے دعوے نہیں کیے. بادشاہ نے خدائی کے دعوے کیے ہیں, نبوت کے دعوے نہیں کیے. آپ کو دکھائی دے گا کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار لوگوں میں سے وہ لوگ تھے جو دین کے ساتھ وابستہ تھے, دین کے ساتھ جڑ گئے تھے, لیکن کسی کے ساتھ نسبت پکی نہیں تھی, کسی کے ساتھ رشتہ پکا نہیں تھا, کسی اللہ والے کے ساتھ دوستی پکی نہیں تھی, جس کی وجہ سے ٹھوکر ایسی لگی کہ کسی نہ کسی جگہ جا کر پھنس گئے. اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ ان کو پیروکار کہاں سے مل گیا, فالوورز کہاں سے مل گئے. آخر کوئی بات تو ہے کہ ایک شخص اتنا جھوٹ بول دے, وہ اتنا بڑا کذاب ہو, وہ اتنی بڑی بات کر دے اور وہ کہے کہ میں نبی ہوں اور وہ یہ کہہ دے کہ میں مہدی ہوں اور وہ یہ اور وہ کہتا جائے اور لوگ اس کو مانتے چلے جائیں, لوگ اس کے پر اس کی ہر بات پر ایمان, یقین اور اعتقاد پکا کرتے چلے جائیں. تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے, آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ کسی کے اتنے جھوٹ پر بھی ایمان قبول کر لیتے ہیں. میرے خیال میں اس طرح میرے اشارہ سے پہلے میں نے کیا کہ کوئی کتنا بھی بڑا ہو, کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, وہ حضور سے بڑا نہیں ہو سکتا, حضور سے بڑا نہیں ہو سکتا. ہاں, یہ عقیدے کو پکا کرو. مخلوق میں اگر اللہ کے بعد تو سب سے افضل ہے, کسی کی سب سے بڑی شہادت ہے وہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات. اس کو عقیدہ پکا کریں, اس میں عقیدہ پکا ہوگا. جس وقت آپ کو کوئی یہ کہے گا کہ حضور کی شریعت سے ایک طرح ادھر سے یا ادھر ہو جاؤ, یا میں یہ اور میں وہ ہو گیا ہوں, تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ مجھے جو ہدایت دینے والا ہے, جو میرا رہنما بنا ہوا ہے, یہ خود کسی رہزن کا شکار ہو گیا, یہ خود کسی کا شکار ہو چکا ہے. اس لیے اپنے نبوت کی اس کلاس کا انعقاد کرنا وہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ تاکہ ان باتوں پر اعتقاد سازی کی جا سکے. جس وقت آج کی کلاس کے حوالے سے اس بات پر اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. کیا ختم نبوت کے تحفظ کے خاطر یہ اگر معمولی بات ہوتی تو 12 صحابہ نے مسلمہ کے خلاف شہادت کا جام نوش کیا, اور پھر ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسود انسی نے اٹھا کر آگ میں پھینک دیا تھا اور کہا کہ تم بتاؤ کہ تم حضور کے سچا رسول ہونے کی گواہی دیتے ہو. تو آپ نے کہا میں دیتا ہوں. اس نے کہا میری بھی دیتے ہو. تو آپ نے کہا میں نہیں دیتا. آگ میں پھینک دوں گا. تو آپ نے پھینک دیں. اور جس وقت وہ آگ میں پھینکنے لگا تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب سے دعا مانگی تھی, یا رب العالمین میری جان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے, لیکن سوال تیرے مصطفیٰ کی عزت کا آ گیا ہے, سوال تیرے حبیب کی عزت کا آ گیا ہے, تیرے حبیب کی ناموس کا آ گیا ہے. اس لیے تو ہم جو ہے سچے اور کھوٹے کی تمیز جہاں پر واضح کرتے, حق اور باطل واضح ہو جائے, آگ میں پھینک دیا گیا.
حضرت مسلم قرانی کا جسم تو کیا لگتا آپ کے لباس کو بھی آنکھ چھو تک نہیں نا، آپ کے لباس کو بھی آنکھ نے چھوا تک نہیں. لیکن دوسری طرف آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت حبیب بن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت حبیب بن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ نے پکڑا تھا اور کہا تھا کہ تم یہ کہو کہ میں بھی رسول ہوں. حضرت حبیب بن عمارہ نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا. اس نے ہاتھ کاٹ دیا اور ہاتھ کاٹ کے کہا کہ آپ گواہی دو. اس نے کہا میں گواہی نہیں دیتا. اس نے بازو کاٹ دیا. آپ گواہی دیتے تو آپ نے کہا میں گواہی نہیں دیتا. اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ کے کہا کہ آپ گواہی دیتے ہو. آپ نے کہا میں تو رسول ہونے کی صرف مصطفیٰ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں. اس نے بازو دوسرا بھی کاٹ دیا اور کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہو. آپ نے کہا میں گواہی نہیں دیتا. اس نے پاؤں کاٹ دیا. آپ نے کہا آپ گواہی دیتے ہو. آپ نے کہا میں گواہی نہیں دیتا. دوسرا پاؤں کاٹ دیا. ایک اس کاٹ کر اس نے ہر اس کاٹنے کے بعد پوچھا تھا کہ کیا ختم نبوت پر ایمان متزلزل ہوا کہ نہیں ہوا. حضرت حبیب نے عمارہ نے کہا تھا کہ میری گردن بھی کاٹ دے لیکن تو دیکھ لے گا کہ میرا ایمان حضور کی ختم نبوت سے متزلزل نہیں ہوا. آپ نے جام شہادت نوش کیا لیکن آپ نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ یہ کتنی ضروری بات ہے. حضرت علامہ مولانا عماد الدین غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آئی. حضرت عماد الدین غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان محمد تغلق کے بڑے قریبی تھے اور شروع میں پہلوان سے پھر جس وقت دین کا شوق پیدا ہوا تو دین کی تعلیم حاصل کی اور دین کی تعلیم حاصل کر کے جس وقت چوٹی کے عالم دین بن گئے تو ایک دن سلطان محمد تغلق کے پاس بیٹھے تھے تو یہ سلطان محمد تغلق نے کہا کہ پیسے خدا منقطع ہے شراب آیت کے پیسے نبوت منقطع شد اگر خالق کسی دعویٰ پیغمبری بکنت تو موجزہ رمایت تصدیق نہیں کنت یعنی اس کا مطلب یہ کہ جب پیسے خدا اللہ رب العالمین کا فیض منقطع نہیں ہوا ختم نہیں ہوا. اللہ رب العالمین اپنی مخلوق پر ابھی وہ رحیم اور کریم ہے. وہ ابھی رحمان اور رحیم ہے. جب رب کا فیض ختم نہیں ہوا تو نبوت کو ختم کیسے مانا جا سکتا ہے. اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اور معجزہ بھی دکھا دے تو کیا تم تصدیق کرو گے یا انکار کرو گے. حضرت علامہ عماد الدین غوری علیہ رحمۃ کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور آپ اٹھ کر کھڑے اور آپ نے کہا کہ بادشاہ گو مخور بادشاہ یہ گندگی نہ کھا اور یہ غلاظت نہ کھا اپنے منہ سے ایسے لفظ نہ نکال. بادشاہ گو مخور ایسی باتیں نہ کر. بادشاہ گو مخور یہ غلاظت یہ گندگی نہ کھا. بادشاہ تھا. اس نے کہا کہ ان کی گردن کاٹ دو زبان نکال کر بانٹ پھینک دو. علامہ عماد الدین غوری نے کہا تو گردن بھی کاٹ دے زبان بھی بانٹ پھینک دے. لیکن اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے ایسا کرنے سے میں تیری بات کی تصدیق کر دوں گا اور تیرے ایسا دھمکی دینے سے میں تیری بات سے معروف ہو جاؤں گا تو سمجھ لے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. میں گردن کٹوا دوں گا لیکن مصطفیٰ کی حرمت پر لفظ نہیں آنے دوں گا. مصطفیٰ کریم کی عزت و حرمت پر لفظ نہیں آنے دوں گا. اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت دینی پڑے. ہر تاریخ نے کہا گردن کانٹ بھی دی گئی ہر زبان چھیک بھی دی گئی. علامہ عماد الدین غوری علیہ رحمۃ اللہ نے یہ عزت تو دی کہ آج صدیاں گزر گئی لیکن آج ختم نبوت کلاس میں ہم آج انہیں سلام پیش کر رہے ہیں. یہ عزت تو اللہ نے ان کو دی ہے نا. عزت تو دی ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ یہ سندھ کے علاقے کے برکت علی لوہار تھے اور ایک دن وہ اپنے جو کلہاڑی تھی اس کو جو ہے نا وہ تیز کر رہے تھے تو ایک قادیانی ادھر آ گیا اور اس نے آ کر مرزا قادیانی کی تعریف کرنا شروع کر دی اور مرزا قادیانی کی نبوت کے یہ اور وہ باتیں کرنا شروع کر دی. برکت علی جو ہے وہ اپنی بات میں لگے رہے اور اس کی بات پر توجہ نہ دی. جس وقت آپ کی وہ کلہاڑی تیز ہو گئی
تو تیز ہو کر آپ نے وہ کلاڑی ادھر گردن پر رکھی اور اس نے کہا کہ تو کیا کہ مرزا ایسا ہے، مرزا ویسا ہے، مرزا ویسا ہے، جو آپ کہتے رہے وہ کہتا رہا اور گالی پہ گالی، گالی پہ گالی، گالی پہ گالی، گالی پہ گالی، گالی پہ گالی. جب یہ سارے ہو گیا پھر برکت علی الہاد نے کہا کہ دیکھ اب یہ پکڑ توں اور رکھ میری گردن پر. پھر مجھ سے کہہ کہ مصطفیٰ کے ذات کے بارے میں کوئی لفظ ہے تو دیکھ لے گا کہ میری گردن ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گی، لیکن برکت علی کی زبان سے مصطفیٰ کی عزت کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نکل نہیں پائے، دوسرا لفظ نکل نہیں پائے گا. ختم نبوت کلاس میں اس لیے بات کرنا ضروری ہے کہ اس میں ناموس رسالت کے حوالے سے کہا کہ 200 سال کی تاریخ میں اتنے واقعات توہین رسالت کے نہیں ہوئے، اتنے 10 سال کے اندر توہین رسالت کے واقعات نمودار ہو چکے ہیں. بطور امت، بطور قوم ہم اس وقت کہاں پر ہیں اور کدھر کھڑے ہیں؟ ہم تو یہ بھی نہیں کر رہے کہ ہم اپنے بچوں کے سینوں میں مصطفیٰ کریم کی محبت ڈالیں. ہم تو یہ بھی نہیں کر رہے کہ ان کی جھولیوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام، آقا کریم علیہ السلام کا عشق اور محبت اپنی نسلوں کو وراثت میں منتقل کر دیں. ہم تو یہ بھی نہیں کر پا رہے. ختم نبوت کی کلاس ایک اصل میں کوشش ہے، وہ کوشش یہ ہے کہ ہمیں اپنے فرض کا ادراک کرنا چاہیے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آج ہم اپنے اس ذمہ داری کا ادراک نہیں کریں گے تو ہماری نسلیں جو ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ باغی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے سینوں میں حضور آقا کریم رحمت عالم علیہ السلام کی عزت و حرمت کا پاس نہ رہے. بس آج کی کلاس کا تقریباً ختم ہونے کے قریب آ گیا. پڑھتے ہوئے ایک جگہ پر بات بڑی اچھی لگی، اسی پر آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور ہر نبی نے جو دعوت دی وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ. لیکن لا الہ الا اللہ کے ساتھ دوسرا کلمہ کا دوسرا حصہ اور اس دور کا جو بھی نبی یا رسول ہوتا اس کی نبوت اور رسالت پر مبنی ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ تو آدم تقی اللہ، لا الہ الا اللہ تو نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ تو ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ تو موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ تو اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. لیکن آپ غور کریں گے لا الہ الا اللہ کے اندر اس پورے کے پورے جملے میں کوئی نقطہ نہیں ہے، لیکن اگر آدم صدیق اللہ ہے تو یہاں بھی نقطہ ہے، نوح نبی اللہ ہے تو یہاں بھی نقطہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے تو یہاں بھی نقطہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے تو یہاں بھی نقطہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے تو یہاں بھی نقطہ ہے، داؤد خلیفۃ اللہ ہے تو یہاں بھی نقطہ ہے، یوسف صدیق اللہ ہے تو یہاں بھی نقطہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے تو یہاں بھی نقطہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ جتنے نبی آئے ان کے کلمے کا پہلا حصہ تو بغیر نقطے کے تھا، لیکن دوسرا حصہ وہ نقطے کے ساتھ تھا. لیکن جس وقت مصطفیٰ کریم آ گئے تو لا الہ الا اللہ پہلا حصہ بھی بے نقطہ ہے، دوسرا حصہ محمد رسول اللہ بے نقطہ. مطلب یہ ہوا کہ رب نے بتا دیا کہ اس رب کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور مصطفیٰ کے علاوہ کوئی محبوب نہیں ہے. ایسے کہ آج ہمارے محفل میں ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری سعادت ہے، عزت ہے اور ہمارے فخر بھی ہے کہ حضرت پیر محبوب النبی صاحب ہمارے درمیان جو بغیر ہیں تشریف لائے ہیں اور دیگر جناب محترم ناصر خان دورانی صاحب بھی
तशरीफ लेकर आए हैं। इसके अलावा जो उलमा इकराम दीगर लोग आए हैं, मैं इतनी बात रस्मत नहीं कह रहा हूँ, हकीकतन कह रहा हूँ यार, बड़े आप ही हैं, बड़े आप ही हैं, इल्म में भी आप ही बड़े हैं, अमल में भी आप ही बड़े होंगे, अकल फाम समझ में भी आप ही बड़े होंगे, तकवा में भी आप ही बड़े हैं, हर एक खूबी हर एक कमाल में आप बड़े हैं। यहाँ पर बैठने वाला वो सबसे छोटा है, वो सबसे कम तर है, वो सबसे अफजल है। लेकिन मैंने एक जगह पे कहा था कि ये नहीं होता कि बंदा छोटा कितना है, बंदा बड़ा कितना है। असल में जो हुजूर की बात करता है तो देखना ये चाहिए जो वो बात करता है वो बात कितनी बड़ी है ना, वो बात कितनी बड़ी है। इसलिए हुजूर की बात करनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का तराना ही गाना है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों का जिक्र करना है। असल में बंदा छोटा बड़ा हो तो हो, लेकिन जिस वक्त हुजूर की बात करता है तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बात जो है वो सब बातों से बड़ी बात है। ऐसा कि उस रब के सिवा कोई महबूब नहीं है और मुस्तफा के बाद कोई महबूब नहीं है। रबूबियत अल्लाह रब्बुल आलमीन पे खत्म है, नबूवत मुस्तफा पे खत्म है, रबूबियत रब पर खत्म है, रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर खत्म है और रब्बुल आलमीन है, मुस्तफा करीम रहमतुल लिल आलमीन है। हाँ, आज की इस क्लास में मैंने ये बताने